youth, students, experts, policymakers, everybody, was under the same roof. اور ہم نے سب نے مل کے جو ہے وہ اس ایونٹ کو دیکھا, ایکسپیرینس کیا, انجوائے کیا اور بہت کچھ سیکھا پچھلے 2 دنوں میں. اس کے پیچھے ایک بہت لمبی محنت ہے. میں شروع میں ہی شکریہ ادا کر دیتی ہوں میرے ان تمام ٹیمز کا جنہوں نے who actually helped us make this possible. First and foremost, leadership Honorable Prime Minister کی, ان کی ڈیڈیکیشن, ان کی انڈسٹری کو سپورٹ, ان کی ٹیک سیکٹر کو سپورٹ, اور ان کی جو ایک پروگریسو اپروچ ہے اور ایک ڈٹرمنیشن ہے جس کی وجہ سے ہمارا سارا نظام جو ہے وہ فل سپیڈ پہ چلتا ہے. اور ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ کہ ٹیکنالوجی جو ہے, سیکٹر جو ہے, یہ آن اٹس اون ایک انڈیویجول سیکٹر نہیں ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں, مگر یہ ایک انڈر لائن انیبلر ہے پوری اکانومی کا. اس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہمیں الحمدللہ کبھی بھی کسی بھی پروسیس میں کوئی خلل نہیں آیا. اوور آل we've been able to really achieve the targets جو کہ expected تھے. So his leadership, his time yesterday انہوں نے inaugurate کیا, and then he was accompanied yesterday by Chief of Army Staff and Chief of Defence Forces, Field Marshal سید عاصم منیر صاحب. وہ خود تشریف لائے, ان کی پوری ٹیمز یہاں پہ جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا. سملرلی ہماری پوری منسٹری 2 مہینے سے جو ٹیمز اس کے اوپر کام کر رہی تھی, اگنائٹ کوآرڈینیٹڈ اٹ. سو سی او اگنائٹ بلال عباسی صاحب, ان کی پوری ٹیم, جو پوری ٹیم تھی نسب کالج آف پی ایم ای کی, جو ہمارا سینٹر ہے نیشنل سینٹر فار روبوٹکس اینڈ آٹومیشن, ان کی پوری ٹیم, میری طرف سے, میرے آفس سے ونگ کمانڈر مدثر واز the focal person. He was handled it everything from my side. So آپ سب کا, پوری انڈسٹری جو یہاں موجود تھی, یوتھ یہاں موجود تھی, آپ سب کا جو ہے وہ بہت شکریہ, and congratulations to all of us for being able to pull this off. So very briefly یہ سارا نظام تھا کیا. دیکھیں آج کے زمانے میں جو پوری دنیا ہے وہ ٹیکنالوجی کی طرف ٹرانزیشن تو کر رہی ہے, مگر ایک ٹائم تھا جب ہم کہتے تھے کہ انڈسٹریل اکانومی, اب پوری دنیا نالج اکانومی کی طرف ٹرانزیشن کر رہی ہے. اور اس نالج اکانومی میں ایک طرف تو ہمارا ٹریڈیشنل آئی ٹی ہے, ٹیلی کام ہے, کمیونیکیشنز ہے, مگر اب جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں جس کے اندر آج ہمارے پاس سیمی کنڈکٹرز ہیں, کوانٹم ہے, اے آئی ہے, جس کو ہم بہت فریکوینٹلی جانتے ہیں, یوز کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے پاس بلاک چین ہے, اس کی اپلیکیشنز ہیں. دس از سو ہم نے پہلے انڈسٹراس اے آئی کیا. دس از واٹ وی کال دا اپلائڈ ڈیپ ٹیک, جو اپلائی اپلیکیشن ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی, کمپیوٹر کی, آئی ٹی کی. یہ بیسکلی مینیفیسٹیشن ہے جو کہ روبوٹکس ہیں اور آٹونومس سسٹمس ہیں. سو یہ جو ہمارا ایک سیکول ہے انڈس ایونٹس کا, دس از اے سیکول ٹو دا انڈس اے آئی ویک دیٹ وی ہیڈ, which is the Indus RAS Expo, which is Robotics and Autonomous System, اس کا جو ایکسپو ہے. تو پاکستان نے, اور ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے, اینڈ پرائم منسٹر اینڈ ایوری بڈی کنکرز, کہ ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے, اگر ہم نے اپنی معیشت کو آگے بڑھتے ہوئے ریلیونٹ رکھنا ہے, تو ہماری جتنی بھی ٹریڈیشنل اکانومی ہے, جو ہماری کنونشنل انڈسٹری ہے, اس کو آٹومیشن کی طرف آنا پڑے گا. دس از ناٹ این آپشن. ہم اگر ٹیکسز ختم بھی کر دیتے ہیں, بجلی سستی بھی کر دیتے ہیں, ہم ہر چیز جو ہے وہ انڈسٹری فیسیلیٹیشن کر دیتے ہیں, ایگریکلچر فیسیلیٹیشن کر دیتے ہیں, لیکن اگر ہم آٹومیشن کی طرف نہیں آئیں, اگر ہم روبوٹکس کی اپلیکیشن کو اپنی کنونشنل انڈسٹری اور اکانومی کا حصہ نہیں بنائیں گے, تو آنے والے وقتوں میں جو ہماری کمپیٹیٹیونیس ہے وہ دنیا کے مقابلے پہ کبھی بھی اس سطح پر نہیں آ سکتی کہ ہم اپنی اکانومی کو مینٹین کر سکیں. تو یہ آپشنل نہیں ہے. دس واز گریٹ ٹو ہیو فن
to have the 3D immersive zone, to have robo wars, to have simulators, fun experiences. But there's a very, very serious conversation behind it. اور وہ conversation جو ہے وہ ہماری معیشت کے لیے ایگزسٹنس کی conversation ہے. ہماری سسٹینیبل اکنامک گروتھ کی conversation ہے جو کہ ان سسٹمز کے ذریعے انشور ہو سکتی ہے, اور ان سسٹمز کے بغیر God forbid we're in deep trouble. تو this is the thought process کہ ہم کس طرح سے اپنا بالکل لیزر فوکس کریں اب, that moving forward in this day and age جہاں پہ پوری دنیا ایک پیراڈائم شفٹ ہے towards ٹیکنالوجی, ڈیپ ٹیک, آٹومیشن. آپ دنیا میں دیکھیں گے آج there are massive factories with zero labor. یہ ڈارک فیکٹریز ہیں, ان کو روبوٹس چلاتے ہیں, یہ آٹومیٹیکلی چلتی ہیں. اب اس طرح کی کمپیٹیٹیونیس جو ہے وہ ہم اپنے کنونشنل سسٹمز کے ساتھ اور پروسیسز کے ساتھ نہیں رکھ سکتے. تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, کیونکہ میڈیا بھی موجود ہے, میڈیا کے ذریعے میں اپنی زراعت, اپنے کسان کو مخاطب ہوں, میں اپنے انڈسٹریلسٹ کو مخاطب ہوں, مینوفیکچرر سے مخاطب ہوں. ہماری ٹیکسٹائل ہماری بیک بون ہے ایکسپورٹس کی. ہمارے جتنے ٹریڈرز ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے کسی بھی شعبے میں تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنے سسٹمز کو ایفیشینٹ, اپنی سپلائی چینز کو ایفیشینٹ, اپنی اسمبلی لائنز کو ایفیشینٹ روبوٹکس اور آٹومیشن سے کیسے کر سکتے ہیں. اور اب انشاءاللہ موونگ فارورڈ پرائم منسٹر کی ڈائریکشن بھی ہے کہ وی ول اسٹارٹ اپروچنگ, اور منسٹری آف انڈسٹری سے بھی میری یہ بات چیت ہے, اینڈ دے آر فلی سپورٹیو. ہارون اختر صاحب اس وقت اس کو دیکھ رہے ہیں, اسی طرح منسٹری آف کامرس جو ہے جام کمال صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے انڈسٹریل سیگمنٹس کے لیے روڈ شوز کرنے. سو یہ جو روبوٹکس اور آٹونومس سسٹمز کی کمپنیز ہیں, ہمیں 500 سے زائد اپلیکیشنز آئیں فار ایکسپو. تو ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہم اپنی نیشنل کیپیبلٹی کو میپ کریں. تو جب ہم نیشنل کیپیبلٹی کو میپ کرنے کے لیے ہم نے ایک اوپن انویٹیشن دیا کہ جو فری آف کاسٹ ایکسپو آپ آئیں, اپنے پروڈکٹس کو ڈسپلے کریں. سو وی ہیڈ اوور 500 applications which was which is great, which means that so many of us are already working on it. تو unfortunately we could only accommodate 54 companies جس میں سے 10 اسٹارٹ اپس تھے, مگر وہ اچھا ہمارے پاس ایک نمبر آیا کہ ہم اس کے اوپر آلریڈی کام کر رہے ہیں. بٹ موونگ فارورڈ ان کمپنیز کو ہم نے انڈسٹری سے کیسے لنک کرنا ہے, اسی طرح سے ہم نے اکیڈیمیا کو ان کے ساتھ کس طرح لنک کرنا ہے, ہم نے یوتھ کے لیے یہ کریئر پاتھس جو ہیں وہ کیسے اویئرنیس کریٹ کرنی ہے. Moving forward, this is what we need to collectively work on. And another purpose of bringing everything under the same roof was also کہ پورا ایک ایکو سسٹم جو ہے وہ مل کے ساتھ کھڑا ہو. اور اس میں ہم نے پھر ہمارے جو سیمینارز ہوئے, پلینریز ہوئیں, ہم نے پالیسی کے اوپر پالیسی ڈائلاگز ہوئے, ٹریننگز ہوئیں. اس تمام چیز کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا پورا ایکو سسٹم, ایوری ایسپیکٹ, دے شوڈ کم ٹوگیدر, سٹ ٹوگیدر. وی شوڈ نو کہ ہمارے ڈفرینٹ آرمز جو ہیں, سیگمنٹس جو ہیں سوسائٹی کے, وہ کیا کر رہے ہیں, ہاؤ کین وی بینیفٹ ایچ ادر. اور انہی کانورسیشنس اور انہی ایکو سسٹم سے مجھے یقین ہے کہ ہم انشاءاللہ اس روبوٹکس اور آٹونومس سسٹمس کی جو مارکیٹ ہے, جو انڈسٹری ہے, جو سیکٹر ہے, اس کے اندر بہت جلد, بہت تیزی سے آگے بڑھیں گے. پچھلے 2 دنوں میں جو آپ نے باہر ایکسپو دیکھا, چاہے وہ انڈسٹری کی کیپیبلٹی تھی, ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس these mechanical limbs were available, so God forbid somebody's in an accident. We had softwares جو کہ drones کو کنٹرول کر رہے تھے. ہم نے دیکھا کہ autonomous systems تھے, intelligent systems playing chess. We had satellite development kits کی ایگزیبیشن ہم نے دیکھی. ہم نے پوری اپنی جو ڈیفینس ہے, ہماری ملٹیپل آرگنائزیشنز, آرمز جو تھے ملٹری کے, ان کی جو ایکسپو تھی, ہم نے وہ دیکھی کہ کیسے آٹونومس سسٹمز کے اندر جو ہے وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. میز نیویگیٹنگ روبوٹس تھے, لاجسٹکس کے روبوٹس تھے, فائر فائٹنگ کے روبوٹس تھے, نیشنل ڈیزاسٹرز کے اندر ریکوری ریسکیو کے روبوٹس ہم نے دیکھے, ملٹری وارفیئر کے جو ہے وہ ہم نے سسٹمز دیکھے, سیمولیٹرز تھے. So the whole array of products that were exhibited outside give us the confidence and the hope that we already have a lot. And also
an ambition کہ ہم نے اس کو آگے لے کے اب مزید کیسے بڑھنا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں I would say کہ this was the purpose کہ ہم نے یہ 2 دن جو اس طرح کا ایکسپو کیا اور جو ٹرن آؤٹ تھا it was amazing and which also gives us the confidence that we need to do more of these. ہمیں یہ اور ہم کرتے بھی انشاءاللہ رہیں گے. پرائم منسٹر نے کل 2 اناؤنسمنٹس بھی کی ہیں, ایلیویٹ اور اسپارک کی, and $20 million فنڈ ٹو اسسٹ اسٹارٹ اپس. ایک اور چیز جو انہوں نے جا کے ہمیں ڈائریکشن دی ہے از ٹو ہیو این ایکسپیرئنس سینٹر اینڈ سیمولیشن اینڈ R&D کے اوپر جو ہم نے فوکس کرنا ہے. تو انشاءاللہ ناؤ ویل کلیکٹیولی اسٹارٹ ورکنگ آن دوز. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم انڈسٹری کے لیے سیمولیٹرز بنائیں, ایک پورا وی شوڈ ہیو اے کمپلیٹ سینٹر جہاں پہ انڈسٹریلسٹ آ کے اپنی اسمبلی لائنس کی, اپنی جو بھی وہ کاروبار کرتے ہیں, چاہے وہ ریئل اسٹیٹ کرتے ہیں, کچھ مینوفیکچر کرتے ہیں, سیمولیشنز رن کر سکیں سو دیٹ وہ سمجھ سکیں کہ آٹومیشن جو ہے از ناٹ اے کاسٹ ایلیمنٹ. آٹومیشن از این انویسٹمنٹ دیٹ دے آر میکنگ ان دیئر بزنسز, اور اس کا جو ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے in terms of their competitiveness, in terms of their revenues all across. تو یہ this is the purpose. صرف آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ this does not mean کہ ہمارے ورکرز کی جابس چلی جائیں گی یا لیبر کی جاب چلی جائے گی. اس کا مطلب اور مقصد صرف یہ ہے کہ جابس کی نیچر بدل رہی ہے. سو مشینز آپ کی جابس لیں گی نہیں, بٹ وہ لوگ جن کو ایکسپوجر ہے, جو مشینز کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں, جن کو بنانی آتی ہیں, جن کو چلانی آتی ہیں, دس از اے کمپلیٹلی نیو اسکل سیٹ دیٹ از ناؤ ریکوائرڈ اکراس دا ورلڈ. سو وہ بچے جو آج اپنے کریئرس کے فیصلے کر رہے ہیں, اپنی فردر ایجوکیشن کے فیصلے کر رہے ہیں, لائک آئی سیڈ ان دا اوپننگ, ہمیں میکٹرونکس میں بچے چاہیے, میتھمیٹیشینس چاہیے, الیکٹریکل انجینئرز چاہیے. وی نیڈ آل آف دیز نیو کیپیبلٹیز ٹو کم ان, تاکہ آگے جو یہ نئی امپلائمنٹ کی پوری ایک آئی وڈ سے پورا ایونیو ہے جس کو ہم جابس آف دا فیوچر کہتے ہیں, وہ خالی آپ اپنے لیے نہیں بلکہ اس ملک کی معیشت کے لیے, اس ملک کی انشاءاللہ سالمیت کے لیے ہمارے لیے بہت کرٹیکل ہے کہ ہمارے پاس کرٹیکل میس ہو ہیومن ریسورس کا جو ان ٹیکنالوجیز کو جانتا ہے. سو اس سب کے ساتھ once again I'd like to thank everyone and congratulate everyone and including یہاں پہ سارا میڈیا موجود ہے. 2 دن سے ہمارے ساتھ منسٹری آف انفارمیشن کی ٹیمز موجود رہیں, ہمارے انفلوئنسرز بھی بہت سارے آئے which was again a pleasant surprise. So I would like to thank the Minister of Information as well, his teams, PM House کی teams جنہوں نے اس پورے ایونٹ پہ ہمیں سپورٹ کیا, اور موسٹ آف آل ہماری جو یوتھ یہاں پہ موجود تھی, تمام پارٹیسپینٹس جو یہاں آئے, جنہوں نے اس کو کامیاب بنایا. پاکستان پائندہ باد. راس ایکسپو 2026 کو کامیاب بنانے پر شکریہ ادا کیا جا رہا تھا. پاکستان نے روبوٹک ٹیکنالوجی میں قدم رکھ دیے ہیں. بڑی کمپنیز کو اس انڈسٹری سے